السلام علیکم پیارے دوستو، آج ہم بات کریں گے شہید کربلا کے اس خاندان کی جو صرف امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی نہیں بلکہ پورا اہل بیت لے کر آیا تھا، خاص طور پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے بھائیوں کے بیٹے بھی اس جنگ میں شامل تھے۔ تو آج ہم جانیں گے کربلا میں حضرت علی کے کتنے بیٹے شہید ہوئے، ان کے علاوہ ان کے بھائیوں کے کون کون سے بیٹے کربلا میں تھے اور سب سے زیادہ شہادتیں کس بھائی کے بیٹے کی ہوئی۔ ان سب کو سمجھنے کے لیے ہمیں چلنا ہوگا حضرت ابو طالب کی طرف، وہی ابو طالب جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سگے چاچا تھے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد۔ حالانکہ اس بات پر صاف ثبوت نہیں ملتے کہ ابو طالب نے اسلام قبول کیا تھا یا نہیں، لیکن ان کی وفاداری اور حفاظت کو کوئی نہیں جھٹلا سکتا۔ وہ اپنے بھتیجے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے قریش کے ظلم کے سامنے دیوار بن کر کھڑے رہے اور اپنی اولادوں کو بھی حکم دیا کہ محمد کی مدد کرنا تمہارا فرض ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت ابو طالب نے نکاح کیا تھا حضرت فاطمہ بنت اسد سے، جو اتنی پاک اور نیک عورت تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش 17 سال تک انہی کے گھر میں ہوئی۔ یہاں تک کہا جاتا ہے کہ وہ رسول اللہ سے اپنی اولاد سے زیادہ محبت کرتی تھی۔ اور یاد رکھیے، اسلام قبول کرنے والی وہ حضرت خدیجہ کے بعد دوسری عورت تھی۔ اب بات کرتے ہیں ان کے بچوں کی۔ حضرت ابو طالب اور فاطمہ بنت اسد کے 4 بیٹے تھے اور 2 بیٹیاں۔ ان کے 3 بیٹوں کی نسل سے کربلا کے میدان میں شہادتیں ہوئی۔ وہ 3 بیٹے تھے حضرت عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی ابن ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کا چوتھا بیٹا تھا طالب، مگر کہا جاتا ہے کہ ان کی کوئی اولاد نہیں تھی، اور یہ بھی روایت ملتی ہے کہ قریش والوں نے انہیں زبردستی بدر کی جنگ میں گھسیٹ کر لے جایا گیا تھا، جہاں وہ نہ اسلامیوں کے ساتھ تھے نہ کفار کے ساتھ۔ ان کی موت اور حقیقت پر بھی بہت سارے متبھید پائے جاتے ہیں، مگر عجیب بات یہ ہوئی کہ جب طالب کو بدر کے لیے زبردستی لے جایا گیا تو وہ راستے میں کہیں غائب ہو گیا، نہ وہ کبھی مکہ پہنچا اور نہ ہی ان کا جسم یا جنازہ کبھی ملا۔ اب ہم بات کرتے ہیں کربلا میں شہید ہونے والی پہلی نسل کی، یعنی حضرت عقیل ابن ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھرانے کی۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچیرے بھائی تھے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سگے بھائی۔ حالانکہ حضرت عقیل خود کربلا سے پہلے ہی انتقال کر چکے تھے، لیکن اتہاس گواہی دیتا ہے کہ ان کے سارے بیٹے، ان کے پوتے، یہاں تک کہ ان کے پڑ پوتے تک کربلا میں شہید کر دیے گئے۔ اتنا ہی نہیں، آج بھی صومالیہ کے کچھ عرب قبیلوں کا دعویٰ ہے کہ وہ حضرت عقیل کی نسل سے ہے۔ پیارے دوستو، اب اس گھرانے کا سب سے بڑا نام حضرت مسلم ابن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جانتے ہیں۔ جی ہاں، وہی مسلم ابن عقیل جنہیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا سفیر یعنی دودت بنا کر کوفہ بھیجا تھا۔ کوفہ کے ہزاروں لوگوں نے خط لکھ کر امام حسین کو بلایا تو امام نے پہلے اپنے بھائی کو بھیجا یعنی مسلم بن عقیل کو بھیجا تاکہ وہ حالات دیکھ سکے۔ لیکن افسوس، جب یزید کو یہ خبر لگی تو اس نے اپنا خونخوار گورنر عبید اللہ ابن زیاد کوفہ بھیجا۔ یہی ابن زیاد نے مسلم ابن عقیل کو گرفتار کیا، ایک قلعے کی چھت پر لے جا کر سر قلم کروا دیا، اور جو شخص حضرت مسلم کو اپنے گھر میں پناہ دے رہا تھا، ہانی ابن عروہ، اسے بھی وہیں پر شہید کر دیا گیا۔ کربلا کی جنگ شروع ہونے سے پہلے یہ 2 سر مسلم اور ہانی کے سب سے پہلے بھیجے گئے تھے یزید کے پاس دمشق۔ یہ صرف 2 سر نہیں تھے، بلکہ یہ وہ شروعات تھی جس نے باطل کے تخت کو ہلا دیا تھا۔ حضرت مسلم بن عقیل کے سب سے بڑے بیٹے کا نام تھا مسلم ابن مسلم۔ روایتوں میں آتا ہے کہ وہ بھی اپنے والد کے ساتھ کوفہ میں موجود تھے، اور جب مسلم بن عقیل کو گرفتار کیا گیا
تو انہیں بھی ساتھ ہی شہید کر دیا گیا۔ اس کے بعد ان کے 2 بیٹے عبداللہ اور اون یہ دونوں کربلا کے میدان میں موجود تھے اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جنگ لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ اب سنیے عبداللہ کی شہادت کی کہانی۔ اس وقت ان کی عمر صرف 14 سال تھی اور کہتے ہیں کہ ان کے ماتھے پر تیر لگا جس سے وہ شہید ہو گئے۔ یہی عبداللہ عاشورہ کے دن سب سے پہلے شہید ہونے والے نوجوان تھے۔ مسلم کے 2 بیٹے اور تھے، محمد اور ابراہیم۔ یہ دونوں کربلا کے بعد یعنی قریب 1 سال بعد شہید کیے گئے۔ جب یہ دونوں چھوٹے بچے ابن زیاد کی قید سے بھاگ نکلے تو ایک کوفی شخص حارث بن بدر نے انہیں پکڑ لیا اور ان معصوموں کو صرف انعام کے لیے قتل کر ڈالا۔ پھر ان کے سر کاٹ کر ابن زیاد کے پاس بھیجے اور انعام لے لیا۔ سوچئے کیسی ظالم فطرت تھی اس دور کی۔ اب بات کرتے ہیں عقیل ابن ابو طالب کے ایک اور بیٹے کی، عبد الرحمن۔ وہ صرف امام علی کے بھتیجے ہی نہیں بلکہ داماد بھی تھے۔ وہ بھی اپنے والد اور چاچا کی طرح بہادر تھے، یہاں تک کہ جنگ میں 17 دشمنوں کو ہلاک کر دیا۔ مگر پھر عثمان بن خالد کے ہاتھوں عبد الرحمن اور ان کے بھائی عبداللہ دونوں شہید کر دیے گئے۔ حضرت عقیل کے ایک اور بیٹے کا نام جعفر تھا، یہ بھی شہید کربلا میں شامل تھے۔ انہوں نے جنگ میں جانے سے پہلے اپنے بھتیجے عبداللہ ابن مسلم کی شہادت دیکھی اور پھر خود میدان میں اترے۔ انہوں نے دشمن کی امید فوج کے 15 سپاہیوں کو ڈھیر کر دیا، مگر آخر میں ایک کخیات شخص بشر ابن سعود الحمدانی نے انہیں شہید کر دیا، اور وہ بھی اس وقت جب وہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کھڑے تھے۔ اب بات کرتے ہیں کربلا کے اور بھی شہیدوں کی، یعنی حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان کی۔ حضرت جعفر حضرت ابو طالب کے دوسرے بیٹے تھے اور حضرت علی سے قریب 10 سال بڑے تھے۔ اسلامی روایتوں کے مطابق ان کی پرورش آپ کے چاچا حضرت عباس نے کی تھی۔ ان کی شہادت ہوئی تھی جنگ متحہ میں، جہاں وہ رومی یعنی بیزنطائن فوج سے لڑ رہے تھے۔ اتنے بہادر تھے کہ جب ان کے دونوں بازو کاٹ دیے گئے پھر بھی وہ لڑتے رہے۔ ان کی اس جابازی اور بہادری پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں طیار یعنی پرواز کرنے والے کا لقب دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طیار کا لقب دیا تو اس کا مطلب تھا وہ جو جنت کی طرف پرواز کرتا ہے، یعنی وہ جو شہادت کے بعد سیدھے جنت میں اونچا اڑتا ہے۔ اب اگر ہم حضرت جعفر کے بچوں کی بات کریں تو ان کے 4 بیٹے تھے، جن میں سے 2 بیٹوں نے کربلا میں شہادت پائی، اون اور محمد۔ یہ دونوں کربلا کے میدان میں بہادری سے لڑے اور شہید ہوئے۔ حضرت جعفر کے ایک اور بیٹے تھے محمد الاکبر، جن کی شہادت صفین کی جنگ میں ہوئی تھی، اور ان کے سب سے بڑے بیٹے عبداللہ جو کربلا میں شامل نہیں ہو سکے کیونکہ وہ بیمار تھے، لیکن عبداللہ کے 2 بیٹے محمد اور اون اپنی ماں حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کربلا میں موجود تھے اور دونوں نے شہادت کا مقام حاصل کیا۔ اب بات کرتے ہیں کربلا کے تیسرے بڑے شہیدوں کے طبقے کی، اور وہ تھے امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھرانے سے۔ حضرت علی اپنے بھائیوں میں سب سے چھوٹے تھے۔ سنیوں کے نزدیک وہ چوتھے خلیفہ تھے اور شیعوں کے نزدیک وہ پہلے امام۔ مولا علی کے بارے میں ایک اور بات یاد رکھیے، ان کی 9 بیویوں سے کل 14 بیٹے اور 19 بیٹیاں تھیں، اور کربلا کے میدان میں ان کے قریب 8 بیٹے اور کئی نواسے شہید ہوئے۔ بنو امیہ اور بعد میں عباسی حکومتوں نے بھی اہل بیت پر ظلم ڈھائے اور بہت سے لوگوں کو شہید کیا گیا۔ اب آتے ہیں مولا علی کے سب سے بڑے بیٹے پر، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت حسن وہ شخص تھے جو اپنے والد حضرت علی کی شہادت کے بعد 6 مہینے تک مسلمانوں کے 5ویں خلیفہ رہے، اور شیعہ مسلک میں انہیں دوسرے امام کا درجہ دیا جاتا ہے۔ انہوں نے مسلمانوں کی پہلی سیویل وار کو ختم کرنے میں بڑا کردار ادا کیا اور سلامتی کے لیے حکومت چھوڑ دی، جسے انہوں نے امیر معاویہ کو سونپ دیا۔ لیکن افسوس، قریب کربلا سے 10 سال پہلے انہیں زہر دے کر شہید کر دیا گیا۔
حضرت حسن کے کل 20 بیٹوں میں سے 7 بیٹے کربلا میں موجود تھے اور ان میں سے 4 بیٹوں کی شہادت کا صاف ذکر ملتا ہے۔ سب سے پہلے بات کریں حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جو صرف 13 سال کے تھے۔ کئی جگہ پر انہیں 19 سال کا بھی کہا گیا ہے، اور جب میدان جنگ میں اترے تو یزیدی سپاہیوں نے انہیں گھوڑوں کے پیروں تلے روند کر شہید کر دیا۔ بہت کم عمر مگر ہمت میں بڑوں سے بھی آگے۔ ان کے بعد امام حسن کے دوسرے بیٹے حضرت ابو بکر میدان میں گئے اور عبداللہ ابن عقبہ نے تیر مار کر انہیں شہید کر دیا۔ اس کے بعد ان کے ایک اور بیٹے عبداللہ، جن کی عمر صرف 11 سال تھی، وہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ڈھال بن کر کھڑے ہو گئے۔ جب ایک دشمن نے امام پر وار کرنے کی کوشش کی تو عبداللہ نے اپنے ہاتھ سے وار روکا اور ان کا ہاتھ کٹ کر لٹک گیا۔ اتنے میں ہی ہرملہ نام کا قاتل آیا اور ایک تیر سے عبداللہ کو شہید کر دیا، وہ بھی اپنے چاچا کی باہوں میں۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک اور بیٹے تھے بشر ابن حسن، جو کربلا کے میدان میں موجود تھے اور شہادت کا رتبہ پایا۔ اب بات کرتے ہیں امام حسن کے اس بیٹے کی جس سے ان کا سلسلہ آگے چلا، اور وہ تھے حسن المثنی۔ کہتے ہیں کہ وہ بھی بہت بہادری سے لڑے اور بری طرح زخمی ہو گئے تھے، مگر اللہ کی مرضی سے وہ زندہ بچ گئے اور پھر قیدیوں میں شامل کر لیے گئے۔ آج کے دور میں جتنے بھی حسنی سید موجود ہے، زیادہ تر امام حسن کے اسی بیٹے حسن المثنی کی نسل سے مانے جاتے ہیں، اور انہی کی نسل سے نکلتے ہیں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جنہیں دنیا غوث اعظم کے نام سے جانتی ہے۔ اب آئیے بات کرتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دوسرے بیٹے کی، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ امام حسن سے لگ بھگ 1 سال چھوٹے تھے اور شیعہ مسلک میں انہیں تیسرے امام کا مقام حاصل ہے۔ جب حضرت امیر معاویہ نے اپنے بیٹے یزید کو اپنا اترادھیکاری بنایا تو سب سے پہلی چیز جو یزید نے کی وہ تھی امام حسین سے بیعت یعنی وفاداری کی قسم لینا، مگر امام حسین نے صاف انکار کر دیا، کیونکہ یزید کی حکومت ظلم، فساد اور اسلامی اصولوں کے خلاف تھی۔ اسی وجہ سے یزید نے امام حسین کا قافلہ روک دیا اور کوفہ پہنچنے سے پہلے انہیں خیموں کے ساتھ کربلا میں گھیر لیا، اور سب سے بڑا ظلم یہ کیا کہ 3 دن اور 3 رات تک کھانا پانی بند کر دیا گیا۔ مولا حسین اور ان کا پورا قافلہ، بچے، بزرگ اور عورتیں پیاسے رہ گئے، اور پھر 30,000 یزیدی سپاہیوں کی فوج نے بے گناہ 72 لوگوں پر حملہ بول دیا۔ اس ظلم میں امام حسین کو شہید کر دیا گیا اور ان کے تمام گھر والے اور ساتھیوں کو بھی۔ جو لوگ زندہ بچے انہیں قید کر لیا گیا اور دمشق یعنی سیریا یزید کے دربار میں لے جایا گیا۔ پیارے دوستو، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 3 بیٹوں میں سے 2 بیٹے کربلا میں شہید ہو گئے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ کہا جاتا ہے کہ ان کی عمر 18 سے 25 سال کے بیچ تھی، اور وہ بالکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شکل اور آواز سے ملتے تھے۔ جب وہ میدان جنگ میں اترے تو ایسی بہادری دکھائی کہ دشمنوں کی صفیں ہل گئی۔ انہوں نے یزیدی فوج پر ٹوٹ کر حملہ کیا، لیکن افسوس مرراح ابن سعد نام کے ایک قاتل نے پیٹھ پیچھے وار کر دیا اور علی اکبر کو شہید کر دیا۔ اب آتے ہیں امام حسین کے سب سے چھوٹے بیٹے پر، حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ وہ بچہ تھا جو ابھی نوجات یعنی نیو بورن بیبی تھا۔ اتہاس میں اس سے زیادہ مظلوم شہادت شاید ہی کبھی دیکھی گئی ہو۔ جب 3 دن کی پیاس سے یہ معصوم تڑپ رہا تھا تو امام حسین اسے اٹھا کر میدان میں لے آئے کہ شاید کوئی اس بچے پر رحم کھا لے، مگر رحم تو دور، ہرملہ نام کے ایک ظالم شخص نے 3 نوک والا تیر چلایا جو علی اصغر کے گلے میں آ کر لگا، اور وہ اپنے والد کی گود میں شہید ہو گیا۔ پورے عالم انسانیت کو ہلا دینے والا منظر تھا یہ۔ اب آتے ہیں امام حسین کے تیسرے بیٹے پر، حضرت علی ابن حسین، جنہیں امام زین العابدین بھی کہا جاتا ہے۔ وہ کربلا کے دن بہت بیمار تھے،
اسی لیے جنگ میں حصہ نہیں لے سکے۔ جب یزیدی لٹیرے خیموں کو جلانے اور لوٹنے آئے تو ایک بیمار نوجوان کو زندہ پایا، جسے مارنے کی بجائے قیدیوں میں شامل کر لیا۔ یہی وجہ ہے کہ امام حسین کی نسل اسی بیٹے یعنی امام زین العابدین سے آگے چلتی رہی۔ شیعہ مسلک میں انہیں چوتھے امام کا درجہ دیا جاتا ہے اور ان کے بعد بہت سے امام اسی سلسلے سے پیدا ہوئے۔ اب آتے ہیں حضرت علی کے تیسرے بیٹے پر، جن کا نام ہے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہیں عباس علمدار بھی کہا جاتا ہے۔ وہ بہادری کا دوسرا نام تھے، حسینی لشکر کے سپہ سالار تھے اور اپنے بھائیوں کے لیے جان لٹا دینے کو تیار۔ جب قافلے میں پانی کی قلت تھی تو عباس نے فرات دریا تک راستہ بنایا اور وہاں سے مشک بھر کر پانی لائے، مگر جب وہ پانی لے کر لوٹ رہے تھے تو دشمنوں نے انہیں چاروں طرف سے گھیر لیا اور بہت بے رحمی سے ان کے دونوں ہاتھ کاٹ دیے۔ پھر بھی وہ پانی بچا کر لے جا رہے تھے، آخر میں شہید کر دیے گئے اور پانی قافلے تک نہ پہنچ سکا۔ پیارے دوستو، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت قاسم بھی کربلا کے میدان میں 19 سال کی عمر میں شہید ہو گئے، لیکن ان کی نسل آگے نہیں چلی۔ عباس کی نسل آگے چلی ان کے دوسرے بیٹے سے، عبید اللہ ابن عباس، جنہیں آج کے دور کے علوی اور عوان قبیلے کا بزرگ اور جد مانا جاتا ہے۔ اب بات کریں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اور بیٹوں کی جنہوں نے کربلا میں اپنی جان قربان کی۔ حضرت جعفر ابن علی، حضرت عبداللہ ابن علی، حضرت ابو بکر ابن علی، حضرت عثمان ابن علی، حضرت عمر ابن علی اور حضرت محمد اصغر ابن علی، یہ سب بھی کربلا کے میدان میں بہادری سے لڑے اور شہادت کا مقام حاصل کیا۔ بھائی اور بہنوں، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے اہل بیت نے جو قربانی دی وہ قیامت تک کبھی نہیں بھلائی جا سکتی۔ یہ کوئی معمولی لڑائی نہیں تھی، یہ حق اور باطل کے درمیان وہ جنگ تھی جس نے دنیا کو بتا دیا کہ سر کٹ سکتے ہیں مگر سچائی نہیں جھکتی۔ آج کا مسلمان چاہے وہ کسی بھی فرقے یا مسلک سے ہو، امام حسین کی اس قربانی کو دل سے سلام کرتا ہے۔ ہماری اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے دل سے شکریہ۔ اگر آپ کو یہ معلومات اچھی لگی ہو تو اسے دوسروں تک ضرور پہنچائیے۔ اگر آپ کو اس میں سے کچھ غلط لگتا ہے تو کمنٹ ضرور کیجیے گا۔ ہم ملتے ہیں آپ کو اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم۔